خطرناک بات ہے۔ اس لیے یہ وقت سنبھلنے کا ہے، یہ وقت غفلت سے نکلنے کا ہے۔ اس وقت انسان کو تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بے فکری، لاپرواہی، غفلت یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم میں سے ہر ایک کو نکلنا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ جانے والے جو دنیا سے چلے گئے، وہ میں کہتا ہوں کہ یہاں دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ رہنے کا حق حاصل تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہتے، جب آپ یہاں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بس یہ اعمال کی جگہ ہے یا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ جب ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر تیاری ہی کرنی چاہیے، فکر کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور کسی وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ یہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک خاص ترتیب سے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے۔ جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، اور جانے کا کوئی وقت بھی متعین ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں متعین ہے۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک لمحہ بھی کوئی انسان نہ پہلے جا سکتا ہے نہ بعد میں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی فکر مندی اور تیاری، اور آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ اسی طرح دینی مجالس میں آپ آئیں، بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، ان سے مذاکرہ ہو، بات چیت ہو، تو پھر دل میں انسان کے فکر پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، آخرت کی تیاری پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس کو مل کے، جس کی بات سن کے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ اللہ والا ہے۔ اور اگر کسی کی باتوں سے دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مال کمانے کی ہوس پیدا ہو رہی ہے، دنیا کے مال کے چکر کے اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے معلوم ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ سے ملا دے، اس کی بات سے بھی اللہ کی یاد ٹپکے، اس کے دیکھنے سے بھی اللہ کی یاد آئے، اور اس کے ذکر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو۔ اس لیے ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، اہل اللہ کو ملنا چاہیے، اللہ والوں کو ملنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر موقع ہو تو ان کے بیانات، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کچھ انسان سنتا ہے، نیک لوگوں کی باتیں، دینداروں کی باتیں، اللہ والوں کے بیانات، یہ چیزیں سننی چاہیے، یہ دیکھنی چاہیے۔ ان میں بھی وہ ہو جو جس کے بارے میں آپ کسی اہل علم سے پوچھیں، پوچھ کر پھر وہ سننا چاہیے۔ ویسے ہی ہر ایک بات ہی سوشل میڈیا سے سننا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھا کرتے تھے، مختلف انداز سے مختلف سوال کیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت کی تیاری زیادہ سے زیادہ ہو جائے. یہ سوال کیا آپ نے. اس کے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کو مختلف جواب دیے. ایک جواب آپ کا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں, تمہارے اخلاق درست ہو جائیں. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا. تم میں سے سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب یہ اخلاق اچھے کیسے ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, یہ لمبی بات ہے. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے سب سے پہلی سیڑھی اخلاق کو درست کرنے کی, اور سب سے زیادہ وزنی نامہ اعمال میں قیامت کے دن یہ اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو شخص بہت نمازیں اور روزے اور نوافل پڑھتا ہے یہ اچھے اخلاق والا اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو گویا یہ اخلاق اچھا ہونا اعمال کے وزنی ہونے کی نشانی بھی ہے, ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی بھی ہے, اور قیامت کے دن اعمال کے وزنی ہونے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے. اب یہ جو اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا, ان میں ایک مرحلہ ہے کہ انسان کی زبان نرم ہو جائے. زبان نرم ہو تو اخلاق کے اچھا ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. آج ہمارا ماحول اور معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ زبان بڑی گندی ہو گئی ہے, زبان نرم نہیں رہی, زبان کے اندر سختی آ گئی ہے. ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ اللہ اپنے محبوب کو کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ یہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے اے محبوب آپ کو نرم کر دیا ہے, آپ کی زبان نرم کر دی ہے, آپ کے اخلاق نرم کر دیے ہیں, آپ کا لہجہ نرم کر دیا ہے, آپ میں نرمی اپنی رحمت سے ہم نے پیدا کی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ سخت ہوتے, زبان سخت ہوتی, اللہ کیا کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آگے یہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت زبان ہوتے, لہجہ سخت ہوتا تو یہ صحابہ آپ سے بکھر جاتے. یہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو, اور وہ محبوب جس میں ساری کی ساری خوبیاں جمع ہیں, کمالات جمع ہیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو یہ بھی بکھر جاتے. اب ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے یہ اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو معاف کیا کرو. زبان کی نرمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے کی بات سن کے اگر وہ طبیعت کے خلاف لگ رہی ہے, غصے والی بات ہے, دوسرا بدتمیزی کر رہا ہے, برا معاملہ کر رہا ہے, الجھ رہا ہے, تو اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو معاف کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. دوسری بات یہ فرمائی ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کرو. یہ اپنے محبوب کو طریقہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ ایک تو ان کو درگزر کرو, معاف کرو, اگر ان سے غلطی ہو جائے, بدتمیزی ہو جائے, کچھ ہو جائے, نظر انداز کرو. اور دوسری بات یہ فرمائی ان کے لیے استغفار کرو. اور پھر آگے یہ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا کرو. یہ غلطی بھی کریں گے, آپ نے درگزر بھی کرنا ہے, پھر ان کو معاف بھی کرنا ہے, پھر زندگی گزارنے کے لیے ان کے ساتھ مشورہ بھی کرو.
تو گویا مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو، وہ محبوب جس میں ساری خوبیاں جمع ہیں، سارے کمالات جمع ہیں، ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ نرم ہو آپ، جو نرمی پیدا کی ہے یہ ہم نے کی ہے۔ اور اتنی نرمی کہ آئے یہودی آیا، اس نے آ کر گردن میں چادر تھی، اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنا کھینچا کہ گرنے لگے۔ یہ ویسے تو زید بن دہنہ تھے، یہ یہودیوں کے عالم تھے، اصل انہوں نے کیا اس لیے تھا کہ میں پہچانوں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ باقی ساری علامات پہچان لی تھی، صرف ایک علامت رہتی تھی کہ آپ کا حلم اور بردباری اور نرمی دیکھوں۔ تو حضرت عمر نے کہا دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا الرجل، یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، میں اس کو قتل کر دوں، یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، تمہیں اس کو بھی اچھی بات کی نصیحت کرنی چاہیے، مجھے بھی اچھی بات کی نصیحت کرنی چاہیے، غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ایسی بدتمیزی کی ہے تو اس کے جواب میں اس کو یہ کہو کہ بھائی اچھے انداز سے معاملہ کرو، اچھے انداز سے بات کرو، اور مجھے بھی کہنا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ بھی نرمی اور اچھائی کا برتاؤ کرو۔ یہ اپنے صحابی کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اور بھی زندگی کے واقعات ہیں، اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ میں کتنی نرمی ہے، کیسے اللہ نے نرمی پیدا کی اور نرمی پہ عمل کیا، اور ہم ہیں چھوٹی سی بات پہ کتنی گالیاں دیتے ہیں، کیسے غصے ہو جاتے ہیں، کیسے زبان تلخ ہو جاتی ہے، کیسے زبان سے سخت جملے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک مرتبہ ہارون رشید جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، خطیب صاحب منبر پر تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی سخت گالیاں دینی شروع کر دی، باتیں کہنی شروع کر دی۔ اس وقت کا بادشاہ وہ دیندار تھے، ہارون رشید اچھے دیندار آدمی تھے۔ اب انہوں نے بہت سخت باتیں کی کہ ایسے ظلم نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، جو بادشاہ ایسے ظلم کرے اس کے خلاف ایسے ہونا چاہیے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور کچھ گالیاں بھی دی۔ اب ہارون رشید جمعہ پڑھ لیا، فارغ ہو گئے۔ بعد میں ہارون رشید نے کہا، یہ بات کہی کہ آپ نے میرے بارے میں یہ سخت باتیں کی ہیں، تو میرے اندر کتنی خامیاں ہیں؟ کہا کہ آپ کے اندر جو خامیاں ہیں میں نے بیان کر دی۔ اب اس نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا آپ نے قرآن کریم کی آیت نہیں دیکھی؟ کہا کیا آیت؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو بھیجا نا کہ جاؤ فرعون کو جا کر نصیحت کرو۔ فرعون کتنا گمراہ تھا، اپنے بارے میں یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ گمراہی ایسی، سرکشی ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپیش تھا۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جاؤ اذهبا الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، اس کو سمجھاؤ کیا انہو طغا، سرکش ہے، بڑا سرکش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقولا له قولا لینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، دیکھو اس کو جب بات کرنی ہے تو بات انتہائی نرم کرنی ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، کس کو؟ اپنے محبوب پیغمبر کو فرما رہے ہیں۔ فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے اللہ سے۔ دیکھیے اب ہارون رشید نے کہا کہ دیکھو اللہ تو اپنے پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنی ہے، تو میں فرعون سے بڑا سرکش تو نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں فرعون سے بڑا سرکش تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں،
اور آپ موسیٰ سے بڑے مرتبے والے نہیں ہو؟ کیا خیال ہے؟ ایسے نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو بات کہنی ہے، سمجھانی ہے، خیر خواہی کے ساتھ کسی کو بلانا ہے تو انتہائی نرمی سے کہو، نرم بات کرو، نرم لہجہ اختیار کرو، نرم انداز سے گفتگو کرو۔ آج ہمارے ماحول سے یہ چیز اٹھ گئی ہے اور ایسے سختی آ گئی ہے، ایسی شدت آ گئی ہے کہ اپنے والد کو بھی بات کرنی ہے تو بدتمیزی سے، بچوں سے بات کرنی ہے بدتمیزی سے، اور دوسروں سے بات کرنی ہے تو بدتمیزی سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو صفات ذکر فرما رہے ہیں، عبادی الذین، میرے بندے، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے جو بندے ہیں نا وہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، میرے پیارے بندے، بندوں کا مطلب اللہ کے پیارے بندے جب زمین پر چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب میرے ان بندوں سے کوئی شخص بدتمیزی سے بات کرے، الجھے، سخت بات کہے، گالی دے، بری بات کہے، تو اس کے جواب میں جو میرے بندے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہیں، وہ قالوا سلاما، وہ صرف یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں اور اس کے جواب میں جواب نہیں دیتے، اور اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ اچھا ایک بات اور سن لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، جاتے جاتے راستے میں رکے، ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، ایک بات کہی، دوسری بات کہی، اللہ کے رسول بھی ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ چپ ہی نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا، اس کے جواب میں کوئی جملہ بول دیا، اب یہ بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اسی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ناراضگی کی وجہ سے گئے ہیں، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو چھوڑا اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلے گئے۔ جلدی سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، جب تک وہ شخص مجھے کچھ باتیں کہتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، تو آپ مسکرا رہے تھے، خاموش تھے، اور جب میں نے اس کے جواب میں کوئی ایک جملہ بولا تو آپ چل پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جب تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا نا، اس نے برا بھلا کہا، بدتمیزی کی، غلط بات کہی، غلط باتیں کر رہا تھا، تم نے اس کا جواب نہیں دیا، اس پہ صبر کیا، برداشت کیا، ہمت سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور وہ جواب ایسے دے رہا تھا، ہر بات کا تیرا جواب دے رہا تھا، جو تمہیں بری بات کہہ رہا تھا وہ فوراً فرشتہ اس کے جواب میں اس کو وہ لعنت پہنچا رہا تھا، وہ برائی اس کی طرف پھینک رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا، اللہ نے اپنا فرشتہ واپس بلا لیا، اس لیے میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ جب اللہ کی مدد وہاں سے چلی جائے تو میں بھی وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی۔ تو سنیے کہ جب انسان اللہ کے لیے کسی کی بات کو برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جیسے یہاں اللہ مدد فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرمایا، تم اس کا جواب نہیں دے رہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کا جواب مل رہا ہے، اللہ اس کی مدد فرما رہے ہیں، اللہ اس کی دستگیری فرما رہے ہیں، اور اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے،
اور جس کو اللہ کی مدد مل جائے اس کے لیے سارے کام آسان ہو جائیں، اور جس کے پاس اللہ کی مدد نہ ہو اس کے لیے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بری بات کہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے بندوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو جب میرے پیارے بندوں سے کوئی جاہل مخاطب ہو تو گویا یہ بدتمیزی کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ غلط لوگوں کا کام ہے، تو اس کے جواب میں اسی طرح کا انداز اختیار کر لینا یہ تو پھر جاہل بن گیا۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جاہل آدمی کی بات کو برداشت کرنا، اللہ نے جس کو عقل دی ہو عقل کا صدقہ یہ ہے کہ وہ جاہل کی بات کو برداشت کرے۔ کوئی آدمی بدتمیزی کرتا ہے اس کے جواب میں اس کی بات کو برداشت کرو، اس کی بات کو حوصلے سے سن لو، اس کا جواب نہ دو۔ اگر تم جواب نہیں دو گے تو اللہ مدد فرمائیں گے اور اس کی طرف سے تمہاری طرف سے اللہ جواب دیں گے، اس کو اللہ کا فرشتہ مقرر ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نرمی پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے نرمی کی نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ برداشت کر لو گے، کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ جائے تو اس کو برداشت کر کے اپنا لہجہ نرم اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ میں نے عرض کیا اخلاق کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ اچھے ہو گئے معاشرت اچھی ہو جائے گی، ماحول اچھا ہو جائے گا، گھروں کے بہت سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، آپس کی نفرتیں بہت زیادہ ختم ہو جائیں گی، اور آپس کی لڑائیاں جھگڑے بہت سارے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کوئی جملہ بول دیتا ہے، دوسرے کو ایسا سخت جملہ بول دیتا ہے، اس کے دل میں گھس جاتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے جراحات السنان الہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ انسان زبان سے جو بولتا ہے ان بولنے والے الفاظ جو نکلتے ہیں یہ انسان کے دل کو زخمی کرتے ہیں، اور یہ لفظ جو زخم کر دیتے ہیں یہ کبھی ملتے نہیں ہیں۔ یہ زخم تلوار کا زخم تو آپس میں مل جاتا ہے، لیکن دل کا زخم جب کسی کو کوئی جملہ بولا ہے، سخت بات کہی ہے، تو وہ بھرتا نہیں ہے، وہ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے اندر نرمی پیدا کر دے اس کے اندر ساری خیریں جمع فرما دیتا ہے، اس کے اندر ساری خیریں جمع ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ کسی چیز سے نرمی نکال لے اس کے اندر سارے عیب جمع ہو جاتے ہیں، باقی ساری خوبیاں وہ ساری کی ساری خوبیاں انسان کی چھپ جاتی ہیں، اور اگر انسان کے اندر نرمی ہے تو بہت ساری خامیاں اس کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے انسان کی چھپ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ نرمی ایسی چیز ہے، یہ اگر میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ اخلاق کے اچھا ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو اس کی بڑی ہی برکت ہے، بڑی ہی خیر ہے، بڑا ہی اللہ کا فضل ملتا ہے۔ لیکن یہ میں اور آپ کیسے ہمارے اندر آئے گی؟ ایک تو اس طرح کہ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ میرے اور آپ کے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نرمی کتنی تھی، تھوڑا سا یہ سوچو، دیکھو تو صحیح کہ کیسے کس کس موقع پر آپ نے بدتمیزی بھی کی لوگوں نے، اور آپ کو یہاں تک صورتحال پیش آئی، آپ نے سنا ہے، سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں کہ جب آپ طائف میں گئے کیسے لوگوں نے لہو لہان کر دیا، لہو لہان کیا نا، فرشتے آسمان سے آئے، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو دونوں پتھروں کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو
بالکل پیس دیں. لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت پیدا فرمائے گا. اس لیے آپ نے معاملہ یہ نہیں فرمایا. اس وقت کہہ دیتے تو سب کچھ ہو جاتا، کہہ دیتے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا، لیکن ایسے نہیں کیا. آپ نے نرمی. اور زندگی بھر کے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات. یہ میں نے زید بن دانا کا واقعہ مختصر عرض کیا. اس کے علاوہ اور بھی یہودیوں کے کچھ واقعات ہیں. انہوں نے کئیوں نے پہچاننے کے لیے آپ کو آزمایا اور کئیوں نے بدتمیزی کی. تو جب یہ صورتحال پیش آئی آپ نے کسی کے ساتھ بھی سختی کا برتاؤ نہیں کیا. حضرت انس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، 10 سال خدمت کی، بچے تھے. کہتے ہیں کہ پورے 10 سال میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے کبھی کسی کام پہ یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیوں کیا. البتہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں وہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. آپ واپس تشریف لائے، دیکھا یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو میرا کان تھوڑا سا پکڑا اور بس اتنا کان پکڑا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہاں کھیلنے لگ گیا تھا. بس اتنی بات، اس کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ اللہ کے رسول ہیں. تھوڑا سا یہ سوچو، یہ خیال کرو کہ ہمارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی نرمی ہے، صحابہ میں کتنی نرمی ہے. آپ کے بے شمار صحابہ کے واقعات بھی بے شمار ہیں، بہت سارے. یہ نرمی پیدا کرنا ضروری ہے بھائی، اخلاق کو درست کرنے کے لیے. اخلاق درست پھر ہوں گے کہ تھوڑی سی اپنے اندر برداشت ہو. کوئی بھی کچھ کہہ دے، یہ سوچو کہ اللہ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. اللہ فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے ہارون اور موسیٰ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے نرمی سے بات کرنی ہے. اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. یہ سوچو کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں من یحرم الرفق، جو شخص اس نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری خیروں سے محروم ہو گیا. تو یہ سوچو، اگر یہ تھوڑا سا سوچیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم برداشت کریں گے کسی کی بات کو اللہ کے لیے، اگر نرمی اختیار کریں گے اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی میرے ساتھ ہوگی اور اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان نیکی یعنی اور بھی جو نیکیاں ہوں گی ان میں سے سب سے وزنی نیکی یہی ہے، کسی کی بات کو تھوڑا سا برداشت کرو. دیکھیے میں نے ایک ہی بات عرض کی ہے. آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان میں سے ایک عمل کی طرف توجہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں. اپنی زندگی میں نرمی پیدا کریں، اپنی زبان نرم ہو، اپنا لہجہ نرم ہو، اپنی گفتگو نرم ہو، آپ کا دوسرے کے ساتھ معاملہ نرم ہو. یہ اگر تھوڑا سا بھی ہو گئی، کس کے لیے؟ اپنے والد کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے ساتھ یہ اگر کریں گے، یہ زبان نرم کر لیں گے تو اس سے صلہ رحمی بھی ہوگی. یہ انسان کسی کی جب اپنی والدہ کی، اپنی بھائی کی، اپنے والد کی، اپنی بیوی کی بات کو برداشت کرتا ہے نا، تو برداشت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی بات اللہ کے لیے برداشت کر کے چپ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد ہے. اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے. صلہ رحمی یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ صلہ رحمی ہے. جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے نا، اللہ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں. ایک اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں اس دنیا میں، ایک رزق بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا برداشت کر لیں. وقتی طور پہ جوش آتا ہے، اس جوش پہ عمل کر لیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی، اس جوش پہ عمل کر لیں گے لڑائیاں پیدا ہوں گی، اس جوش پہ عمل کر لیں گے آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے. اور اگر اس جوش کو وقتی طور پہ برداشت کر لیں، رک جائیں، اللہ کے لیے رک جائیں، تو یہ کتنے انعام ہیں،
یہ سب سے وزنی عمل ہے آخرت میں، اور پھر اللہ کی مدد مل جائے گی۔ اور پھر میں نے عرض کیا یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ میری اور آپ کی، کون نہیں چاہتا پیسے زیادہ ہوں، اور رزق کے بڑھنا، پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، یہ پیسے کا زیادہ ہونا یہ رزق بڑھنا ہے۔ صحت ٹھیک ہو، کھانا اچھا ملے، تندرستی ہو اور آرام ہو، سہولت ہو، نعمت ہو، راحت ہو، یہ ساری چیزیں رزق ہے، اور عزت بھی رزق ہے، اور سہولت بھی رزق ہے۔ رزق کی بے شمار قسمیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہی تو یہ 2 انعام ملیں گے۔ یہ کب ملیں گے؟ جب تھوڑا سا اس جوش کے وقت، اس غصے کے وقت، جب یہ جوش آ رہا ہے کہ میں اس کو سناؤں باتیں، میں اس کے ساتھ غصے کا اظہار کروں، اس وقت رکیں گے۔ اس وقت جب رکیں گے تو یہ سارے انعام ملیں گے۔ اس لیے میں نے آج یہ بات عرض کی ہے کہ اخلاق درست ہونے چاہیے۔ اخلاق درست ہوں گے، معاشرت درست ہوگی، ماحول درست ہوگا، گھروں کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ یہ بہت فوائد ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنی زبان نرم کر لیں، اپنا لہجہ نرم کر لیں، اپنی گفتگو نرم کر لیں۔ کیوں جی، کریں گے یا نہیں؟ دیکھو اصل فائدہ پھر ہی ہے بھائی بات کے مذاکرے کا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی برکت سے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اپنا لہجہ نرم کر لوں، اپنی زبان نرم کر لوں۔ اور اگر آپ کو اللہ کے رسول کی کوئی بات سن کر دل میں یہ خیال آ گیا تو اس وقت یہ کرو کہ اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ ہم لہجہ نرم کرنا چاہتے ہیں، زبان نرم کرنا چاہتے ہیں، اخلاق اچھے کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلی سیڑھی یہ ہے، یا اللہ میری زبان کو اچھا کر دے، نرم کر دے۔ تیرے جو مقبول بندے ہیں ان بندوں کی میری زبان ایسی بنا دے۔ تو کیا خیال ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو زیادہ لمبی باتیں نہیں، ایک تو آخرت کی تیاری، اور ایک یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان کو نرم کرنے کا ارادہ کر لیں۔ کیوں جی، کریں گے جی؟ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔